پاکستان میں رائج الوقت کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں لیپس آف آفر یا کہ آفر کے ختم ہونے کے مختلف اسباب اور حالات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون سی سرکمسٹانسز ہیں کہ انڈر وچ دی آفر از کنسیڈرڈ ٹو ہیو بین لیپسڈ اور اٹ ہیز بین کینسلڈ۔ اس پریزنٹیشن میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ وہ سرکمسٹانسز یا کہ وہ کون سے حالات ہیں کہ جن میں ایک آفر لیپس ہو جاتی ہے اور اس کا اسلامک لا کے ساتھ تقابل کیا بنتا ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں جو پہلی صورت لیپس آف آفر کی دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فریق وہ تھرو کمیونیکیشن آف دی نوٹس آف ٹرمینیشن آف آفر جب وہ نوٹس سرو کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک قسم کی لیپس آف آفر یا کہ ٹرمینیشن آف آفر ہوگی۔ لیپس آف آفر کی جو دوسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائم آفر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آفرر نے یا کہ پیشکش کنندہ نے دیا ہے کہ اگر وہ ٹائم لیپس ہو جائے تو یا کہ وہ ٹائم گزر جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آفر آٹومیٹیکلی خود بخود لیپس ہو گئی ہے۔ مثلا ایک شخص دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ یہ فیکٹری میں تمہیں فروخت کرتا ہوں اور اس کی پرائس یا جو بھی اس حوالے سے اسے معلومات وہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ جو پیشکش ہے یا یہ جو آفر ہے یہ افیکٹو ہے 3 ماہ کے لیے، یا اسے باقاعدہ کوئی ٹائم دیتا ہے کہ 30 اگست 2016 تک یہ آفر افیکٹو ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ وقت گزر گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ آفر خود بخود ختم ہو گئی ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں ایک اور جو شکل دی ہے وہ یہ ہے کہ بائی لیپس آف ریزنیبل ٹائم، کہ اگر کوئی ٹائم نہیں دیا گیا لیکن ایک کورٹ کا خیال یہ ہے کہ اس ٹرانزیکشن کے لیے یا اس کانٹریکٹ کے لیے ریزنیبل ٹائم 1 ماہ بنتا ہے یا 15 دن بنتا ہے یا 2 ماہ بنتے ہیں، تو اگر ایک معقول ٹائم یا ریزنیبل ٹائم گزر جائے تو یہ خود بخود یہ سمجھا جائے گا کہ وہ آفر لیپس ہو گئی ہے۔ کہ اگر آپ نے کسی چیز کو سیل کرنے کی پیشکش کی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص جو ہے وہ 10 سال کے بعد آ کے یہ کہے کہ ہاں جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ریزنیبل ٹائم جو کہ دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ ریزنیبل ٹائم کیا ہوتا ہے یا کہ ایک خاص ٹرانزیکشن کے لیے، یعنی یہ واضح سی بات یہ ہے کہ جو ریزنیبل ٹائم ہے وہ ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن ویری کرتا ہے، لیکن عام طور پر کورٹس اس کا تعین کرتی ہیں کہ کانٹریکٹ کے لیے یا کہ آفر کے لیے ریزنیبل ٹائم کیا ہے۔ تو اگر وہ ریزنیبل ٹائم وہ گزر جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آفر خود بخود لیپس ہو گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آفر کسی چیز کے ساتھ مشروط تھی کہ اگر تم یہ شرط پوری کرو تو تب میں یہ چیز تمہیں فروخت کروں گا یا کہ تب میں یہ تمہیں آفر کرتا ہوں، اگر وہ اس شرط کو پورا کرنے میں، یعنی جو ایکسیپٹر ہے یا آفری ہے، اس شرط کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے یا اس کا فیلئر ہو تو اس صورت میں بھی یہ سمجھا جائے گا کہ جو آفر ہے وہ خود بخود لیپس ہو گئی ہے اور وہ باقی نہیں رہی۔ اسی طریقے سے بائی دی ڈیتھ اور انسینٹی آف دی پروپوزر، کہ مطلب یہ ہے کہ اگر جس شخص نے آفر دی ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے یا کہ لیگل کیپیسٹی اس کی ختم ہو گئی ہے، وہ انسین ہو گیا ہے یا وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے، کورٹ نے اسے ٹرانزیکشن سے جو منع کر دیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کہا جائے گا کہ جو آفر اس نے دی تھی وہ آفر ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ چند حالات ہیں کہ جو کہ ہمیں کانٹریکٹ ایکٹ میں
کینسلیشن آف آفر یا کہ لیپس آف آفر کے لیے ملتے ہیں۔